بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا سوائے تیزی سے چلتی ہوا کے جو درختوں کے پتوں کو بے چینی سے ہلا رہی تھی۔ مہوش دھیرے دھیرے چلتی قبرستان کے اندر آ گئی۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ وہ یہاں آئی تھی۔ جب بھی اس کے دل پر بوجھ بڑھ جاتا وہ اس پرانے قبرستان میں آ کر بیٹھ جاتی جہاں کوئی اسے تنگ نہیں کر سکتا تھا، مگر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ مہوش ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے گال آنسوں سے تر تھے، کپڑے مٹی میں لت پت اور چہرے پر زخموں کے ہلکے نشانات۔ چند گھنٹے پہلے چچی نے اس پر جھوٹا الزام لگا کر بے رحمی سے اسے مارا تھا، اور ارمان وہ ہمیشہ اس پر بری نظر رکھتا تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، وہ سسک کر بولی، کاش میں مر جاؤں۔ اچانک ہوا میں ایک عجیب سی خنکی پھیلی، درختوں کی شاخیں بے قابو ہو کر جھولنے لگی۔ جیسے ہی مہوش نے آنسو پونچھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، اسے لگا کوئی اس کے پاس کھڑا ہے۔ قبرستان کی مدھم روشنی میں وہ سایہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایک دبیز گہری خوشبو فضا میں گھلنے لگی، کسی غیر مرئی چیز کی موجودگی کا احساس۔ مرنے کی بات نہ کر، مہوش کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ آواز قریب سے آئی تھی مگر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز کپ کپ آئی۔ چند لمحوں کے لیے سب ساکت ہو گیا، پھر اچانک ایک سایہ ہوا کے ساتھ لہرا کر اس کے قریب آیا۔ مہوش نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ تم میری ہو؟ وہی سرگوشی اب اور قریب سے آئی، اتنی مدھم مگر اتنی گہری کہ مہوش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مہوش نے کانپتے ہاتھوں سے زمین کو ٹٹولا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ ہوا اور زیادہ تیز ہونے لگی، جیسے کوئی نادیدہ طاقت ہر چیز پر قبضہ جما رہی ہو۔ کون ہو تم؟ سایہ ہلکا سا جنبش میں آیا، جیسے کوئی مسکرا رہا ہو۔ جس نے تجھے ہمیشہ سے دیکھا ہے وہ، سرگوشی پھر ابھری، اور جو کبھی تجھے چھوڑے گا نہیں۔ مہوش کی سانس اکھڑنے لگی، دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی مگر پھر اچانک کچھ نرمی سے اس کے کندھے پر کسی نے چھوا۔ ٹھنڈی انگلیاں۔ مہوش چیخنے والی تھی کہ مہوش کی سانس رکنے لگی۔ وہ جہاں تھی وہیں جیسے جم گئی۔ اس کے کندھے پر پڑنے والا لمس برف کی طرح سرد تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس میں ایک عجیب سی نرمی تھی، نہ درد نہ زبردستی، صرف ایک ایسا لمس جیسے کوئی دعویٰ کر رہا ہو کہ وہ اس کی ہے۔ ہوا اب رک چکی تھی، قبرستان میں مکمل سناٹا چھا گیا، سوائے مہوش کے کانوں میں بجتی دھڑکن کی آواز کے۔ مجھے جانے دو، وہ ہمت جمع کر کے بولی۔ سرگوشی دوبارہ ابھری، اس بار اور قریب سے، جیسے کوئی عین اس کے کان کے پاس ہو۔ جانا چاہتی ہو؟ مہوش کی آنکھوں میں خوف کے آنسو بھر آئے۔ اس نے آہستہ آہستہ گردن گھما کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں کچھ نہیں تھا، خالی اندھیرا، مگر اس اندھیرے میں کچھ تھا، کچھ ایسا جو نظر نہیں آ رہا تھا مگر پھر بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک وہ لمس اس کے کندھے سے ہٹ گیا اور اس کے سامنے زمین پر ایک لمبی پرچھائی ابھری۔ سائے کی شکل انسانی تھی مگر غیر معمولی حد تک لمبی اور واضح۔ جس نے تجھے ہمیشہ سے دیکھا ہے، آواز مدھم مگر گونجدار تھی۔ جس نے ہمیشہ تیری حفاظت کی ہے۔ مہوش نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم ڈگمگائے۔ اچانک جیسی وہ گرنے لگی، وہی نادیدہ طاقت ایک دم اس کے گر لپٹ گئی، نہایت آہستگی سے، جیسے اسے کوئی تھام رہا ہو۔ یہ ایک پل کا لمحہ تھا مگر ایسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ مہوش کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ وہ اس لمس میں کوئی نقصان پہنچانے والی سختی محسوس نہیں کر رہی تھی مگر پھر بھی یہ سب کچھ غیر حقیقی تھا۔ مجھے مت چھو، اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی وہ غیر مرئی ہاتھ نرمی سے ہٹ گیا۔ اچانک جیسے ہی وہ آزاد ہوئی، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر جا گری۔ ہوا دوبارہ چلنے لگی، درختوں کی شاخیں ہلنے لگی، جیسے کچھ لمحے پہلے جو ہوا تھا وہ ایک سراف تھا۔ مہوش کی نظریں خوف سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اس نے ایک بار پھر سوال دہرایا مگر اس بار کوئی جواب نہیں آیا، بس ایک ہلکی سی سرگوشی ہوا میں کھل گئی۔ ابھی نہیں مگر جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد قبرستان میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ مہوش کی سانسیں تیز چل رہی تھی، اس کے ہاتھ مٹی میں دبے تھے،
پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا، حالانکہ رات کی ہوا برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ وہ کچھ لمحے تک وہیں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، جیسے اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ پھر ہمت جمع کر کے اس نے کانپتے ہاتھوں سے زمین پر زور دیا اور کھڑی ہونے کی کوشش کی۔ اس کے گھٹنے لرز رہے تھے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں چاروں طرف بھٹک رہے تھے، مگر قبرستان میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہی خاموشی، وہی پرانی قبریں، وہی سوکھے درخت۔ یہ کیا تھا؟ میں نے واقعی کچھ سنا تھا یا یہ سب میرے وہم کا حصہ تھا؟ مگر نہیں، وہ لمس، وہ ٹھنڈی انگلیاں، وہ مدھم مگر کھونچتی آواز، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ مہوش نے گھبرا کر دوپٹے کے پلو کو مضبوطی سے پکڑا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر جانے کے لیے مڑی۔ قبرستان کا مرکزی دروازہ زیادہ دور نہیں تھا، مگر ہر قدم اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، جیسے کوئی اندھیرے میں کہیں موجود ہو مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد اچانک ہوا پھر سے تیز ہونے لگی۔ مہوش کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے اڑنے لگا۔ وہ درختوں کی ٹہنیاں بے قابو ہو کر جھولنے لگی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھانے والی تھی، ایک دھیمی سرگوشی دوبارہ کھونچے۔ چلی جا رہی ہو؟ مہوش کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ یہ آواز پھر سے وہی آواز ہے۔ اس کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر جیسے کوئی نادیدہ طاقت روک رہی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ مجھے معاف کر دو، میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر ایک دم سے قبرستان میں لگے پرانے لوہے کے دروازے نے خود بخود چرچرانا شروع کر دیا۔ مہوش کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز ایلک میں پھنس گئی۔ وہ دوڑنے لگی، کسی طرح اپنے پیروں کو زبردستی حرکت دیتے۔ اس کے جوتے مٹی میں دھس رہے تھے مگر وہ بھاگ رہی تھی، بھاگنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں وہ قبرستان کے دروازے تک پہنچ گئی اور ہانپتی ہوئی باہر نکل آئی۔ باہر آتے ہی فضا یکدم نارمل محسوس ہونے لگی۔ ہوا کی شدت کم ہو گئی، درخت سکون سے کھڑے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہوش نے پلٹ کر قبرستان کی طرف دیکھا۔ اندر کا اندھیرا ویسا ہی تھا مگر اب وہاں کوئی آہٹ آواز نہیں تھی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، اپنی دھڑکنیں سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے دل میں سوچا، مگر وہ لمس، وہ سرگوشی، یہ وہم نہیں تھا۔ وہاں کوئی تھا اور وہ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ مہوش نے جلدی سے دوپٹہ اچھے سے لپیٹا اور تیزی سے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ فیروزہ بیگم کا گھر، جو حقیقت میں اس کا اپنا آبائی گھر تھا، مگر اب وہ اس میں نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی اس کا دل پھر سے دھڑکنے لگا۔ اگر چچی جاگ رہی تو، اگر ارمان نے اسے رات گئے گھر سے باہر نکلتے دیکھ لیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اندر اندھیرا تھا، بس ایک کونے میں جلتا بلب مدھم روشنی دے رہا تھا۔ ہر چیز خاموش۔ مہوش نے سکھ کا سانس لیا اور چپکے سے اپنے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر جیسے ہی کمرے کی دہلیز پار کرنے لگی اس کے کانوں میں وہی سرگوشی گونجی۔ سوچ رہی ہو کہ خواب تھا؟ نہیں، میں حقیقت ہوں۔ مہوش کی چیخ اس کے گلے میں گھٹ گئی۔ اس نے فوراً دھکا دے کر دروازہ بند کیا اور دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھی، سانس دھنکنی کی طرح چل رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے اور یہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ مگر اس بار اسے اپنی ہڈیوں میں عجیب احساس ہو رہا تھا، خوف کے ساتھ ایک عجیب احساس۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی اور تھا، کوئی ایسا جو اسے ہمیشہ سے دیکھ رہا تھا۔ مہوش کا سانس بے ترتیب تھا۔ اس نے دیوار سے لگ کر کھڑے کھڑے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر دماغ میں بار بار وہی آواز گونج رہی تھی۔ سوچ رہی ہو کہ خواب تھا؟ نہیں، میں حقیقت ہوں۔ اس کا دل دھڑکا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لگ رہا تھا جیسے کچھ چل رہا ہو، جیسے کسی کی نظر اس پر ہو مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا ہو۔ یہ میرا وہم ہے، وہ خود کو تسلی دینے کے لیے سرگوشی میں بولی۔ بس زیادہ سوچنے کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے جلدی سے دروازہ اندر سے بند کیا اور تیز قدموں سے پلنگ کے پاس آئی۔ کمزور روشنی میں ہر چیز نارمل لگ رہی تھی۔ کمرے میں پرانا پلنگ، ایک الماری اور کھڑکی کے پاس پڑا لکڑی کا میز، سب ویسے تھا جیسے ہمیشہ ہوتا، مگر پھر بھی کوئی چیز بدلی محسوس ہو رہی تھی۔ مہوش نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا اور بستر پر بیٹھی۔ جسم تھکن سے بوجھل تھا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کروٹ لی، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی مگر اندر ایک بے چینی اٹھ رہی تھی۔
चंद मिनट गुजरे, शायद आधा घंटा, और वो बस यूं ही पड़ी रही, नींद का इंतज़ार करती। फिर अचानक खिड़की के पर्दे हिलने लगे। महविश की आंखें एकदम खुली। वो सांस रोके पर्दे को देखने लगी। खिड़की बंद थी, बाहर तेज हवा नहीं थी, मगर फिर भी पर्दे जैसे किसी नादीदा ताकत के ज़रिए असर हिल रहे हों। महविश ने खौफज़दा होकर उठने की कोशिश की, मगर जैसे ही हिली, बिस्तर की दूसरी तरफ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो जहाँ थी वहीं जम गई। बिस्तर के दूसरे किनारे पर जैसे कोई बैठा था। वो वाज़े देख तो नहीं सकती थी, मगर एहसास इतना शदीद था कि महविश को अपने बिस्तर में अजनबी होने का एहसास था। फिर एकदम मदम से सरगोशी सुनाई दी, बहुत आहिस्ता, मगर इतनी करीब जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर कहा हो, डर रही हो? महविश की चीख निकलने वाली थी, मगर आवाज़ हलक में घुट कर रह गई। वो एकदम बिस्तर से उछली और जल्दी से पीछे हट गई। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ लरज रही थी। चंद लम्हों के लिए कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। पर्दे साकित हो चुके थे। महविश ने कांपते हाथों से सीने पर हाथ रखा, जैसे दिल की धड़कनों को काबू रखने की कोशिश कर रही हो। फिर वही सरगोशी गूंजी, इस बार और ज़्यादा करीब से, जैसे कोई ऐन उसके सामने खड़ा हो, जिसे देखना चाहती हो मगर देख नहीं सकती। महविश का पूरा जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। कमरे की हवा बोझल होने लगी। अचानक लगा जैसे कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी हो, जैसे कोई इसके इर्द गिर्द मौजूद फ़िज़ा को अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। ये सब क्या हो रहा है? मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? महविश ने जल्दी से अपने हाथों को चेहरे पर फेरा, खुद को यकीन दिलाने के लिए कि वो जाग रही है। मगर जैसे दोबारा आंखें खोली, कुछ और हुआ। अलमारी के पास रखा लकड़ी का मेज़ हरकत में आया। महविश ने आंखों से देखा, मेज़ जैसे खुद ब खुद 1 इंच पीछे हटा था, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो, मगर वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। खौफ की शिद्दत इतनी बड़ी कि वो चीखने वाली थी, मगर उसी लम्हे किसी ने नरमी से उसका दुपट्टा खींचा। ठंडी उंगलियां, वही लम्स। महविश ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में जान नहीं थी। ये सब ख्वाब है, उसने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की, मगर नहीं, ये हकीकत थी। तुम मेरी हो, वही गहरी मध्यम सरगोशी हवा में तहलील हुई। महविश ने हिम्मत करके दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़ा, एक नादीदा ताकत ने उसे रोका। कहा था ना, जाने की ज़रूरत नहीं। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। महविश की चीखों पुकार पूरे घर में गूंजी। महविश, उठो! महविश ने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर सर में शदीद दर्द था। पलकें जैसे शीशा बन गई, पूरा जिस्म बोझल महसूस हो रहा था। किसी ने उसका कंधा झिंझोड़ा और वो झटके से जागी। सामने चची थी, गुस्से से भरी हुई। क्या हो गया है तुम्हें? कब से आवाज़ें दे रही हूँ, कुछ सुनाई नहीं देता? महविश हड़बड़ा कर उठी। वो कमरे में थी, वही बिस्तर, वही अलमारी, वही सब। रोशनी, सब नॉर्मल था। हवा में बोझलपन नहीं था। दरवाज़ा भी खुला था। ये सब ख्वाब था। महविश का दिल धड़कने लगा। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। ना परछाई, ना आवाज़, ना सरगोशी। वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही वहशत ज़दा माहौल। चची ने हाथ न जाकर गुस्से से कहा, फिर से किसी काम की नहीं हो तुम? सारा दिन पड़ी हो जैसे कोई बीमार हो, जाओ जाकर बर्तन धो। महविश ने सर हिलाया और चुपचाप बिस्तर से उतरी, मगर जैसे ही पाँव ज़मीन पर लगे, एक लम्हे को झुरझुरी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके पाँव के नीचे नरम झोंके हवा के छोड़े हों। उसका दिल डर से लरस गया, मगर खुद को संभाला। ये सब मेरा वहम था। हाँ, यही होगा। वो किसी न किसी तरह किचन तक पहुंची और बर्तन धोने लगी। चची बदस्तूर गुस्से में बड़बड़ा रही थी, मगर महविश के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अगर ये सब ख्वाब था तो इतना हकीकी क्यों महसूस हुआ? वो लम्स, सरगोशी, वो दरवाजे का खुद ब खुद बंद होना। उसने जल्दी से बर्तन धोकर काम ख़त्म किया और अपने कमरे में वापस आई। अलमारी के पास आकर उसने रुक कर गौर से मेज़ को देखा, जैसे रात को किसी ने पीछे से धकेल दिया था। वो वहीं अपनी जगह पर था, बिल्कुल सीधा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मगर जैसे ही उसने मेज़ को हाथ लगाया, एक ठंडी लहर उसके बाजू में दौड़ी। ये सब मेरा वहम था या शायद नहीं? उसका जिस्म अकड़ने लगा और सांसें बेतरतीब होने लगी। अचानक महविश, वही आवाज़, मध्यम सरगोशी की तरह, जैसे हवा में किसी ने पुकारा हो। महविश ने पलट कर देखा, कमरा खाली था, मगर वो जानती थी वो अकेली नहीं। महविश, यही सरगोशी हवा में तहलील हो गई, मगर महविश के वजूद में जैसे कांटे चुभे, हाथ लरसने लगे, उसकी उंगलियां मेज़ के किनारे मजबूती से जम गई। ये सब वहम नहीं हो सकता।
کون ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ کمرہ خاموش تھا، اتنا خاموش کہ وہ اپنی دھڑکنوں کی آواز بھی نہیں سن سکتے تھے۔ یہ میرا وہم ہے بس۔ اس نے خود کو سنبھالا، جلدی سے بستر پر بیٹھی اور گہری سانس لینے لگی، مگر جتنا وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اندر خوفناک احساس بڑھ رہا تھا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو بہت قریب سے مگر نظر نہ آ رہا ہو۔ رات کا وقت تھا، چچی پہلے ہی سو چکی تھی۔ ارمان ہمیشہ اس پر نظر رکھتا، شاید باہر کہیں گیا تھا۔ گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ مہوش نے سوچا شاید نیند سے سب ٹھیک ہو جائے، مگر جیسے لائٹ بند کی، خود کو چادر میں لپیٹا، کھڑکی کے پردے ایک بار پھر سے ہلنے لگے۔ ہوا بند تھی مگر پردے حرکت کر رہے تھے۔ مہوش نے گھبرا کر آنکھیں بند کی۔ یہ سب خواب ہے، یہ سب خواب ہے، وہ دل ہی دل میں بار بار دہرانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ایک اور احساس پایا۔ کوئی اس کے بستر کے قریب آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کی سانس اٹک گئی، وہ آنکھیں کھولنا چاہتی تھی مگر خوف نے اسے جکڑ لیا۔ کپڑوں کی سرسراہٹ، کوئی آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی انگلی اس کے ماتھے کو چھوتی ہے۔ مہوش نے چیخنے کی کوشش کی مگر آواز اس کے گلے میں گھٹ گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول لی اور وہ پہلی بار اسے نظر آیا۔ سامنے آئینے میں لمبا قد، گہری سرمئی آنکھیں، سیاہ لباس اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون۔ مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ وہ کسی انسان کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غیر انسانی حد تک چمک رہی تھی، اس کے اطراف دھند کی ہلکی سی تہ تیر رہی تھی۔ مہوش کا پورا وجود کانپنے لگا۔ تو تم کون ہو؟ وہ شخص یا شاید وہ مخلوق آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے سرگوشی میں بولا، میں وہ ہوں جس سے تم بچ نہیں سکتے۔ مہوش کی آنکھیں آئینے پر جمی تھی، دل بے قابو دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ یہ کون تھا؟ اس کا پورا جسم خوف سے لرز رہا تھا۔ آئینے میں جو دکھا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ کسی اور دنیا کی مخلوق تھی، وہی جو قبرستان میں اس سے ہم کلام ہوا تھا، جو اس کے کمرے میں موجود تھا، جو ہر لمحہ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور جھٹکے سے کھول دیا، جیسے کوئی قید سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا ہو۔ مگر کمرے کے باہر سب کچھ نارمل تھا، یہ سب خواب تھا، اس کا دل نہیں مان رہا تھا، مگر وہ خود کو یہی یقین دلانے لگی۔ شاید وہ حد سے زیادہ تھک چکی تھی، شاید اس کی ذہنی حالت بگڑ رہی تھی، لیکن اگر یہ سب خواب تھا تو اس کا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا تھا؟ اگلی صبح جب وہ کچن میں کام کر رہی تھی، چچی فیروزہ بیگم کسی سے آہستہ آہستہ سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ ہاں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، نکاح کل ہوگا، زیادہ دیر نہیں ہونی چاہیے۔ مہوش کے ہاتھ کام کرتے رک گئے۔ جی ہاں، قاضی کو بھی بلا لے، سب جلدی سے نپٹا دینا بہتر ہے۔ یہ سن کر مہوش کا خون جیسے جم گیا۔ یہ نکاح؟ چچی نے جب فون بند کیا تو مہوش نے ہمت کر کے پوچھا، چچی آپ کس نکاح کی بات کر رہی تھی؟ فیروزہ بیگم نے غصیلی نظروں سے اسے گھورا اور بے رخی سے بولی، اور کس کی؟ تیری ہی کرنی ہے شادی ارمان کے ساتھ۔ مہوش کو لگا اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ مگر چچی میں ارمان سے شادی نہیں کر سکتی۔ چچی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ یہ گھر تیرا نہیں ہے، یہاں جو ہوگا میرے حکم سے ہوگا۔ فیصلہ کر لیا ہے، کل تیرا نکاح ہے۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بے بسی سے چاروں طرف دیکھا جیسے کوئی اسے بچانے آئے گا، مگر اس گھر میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ رات کے وقت جب وہ زبردستی کمرے میں بھیج دی گئی تو وہ روتی رہی۔ کوئی ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ مہوش نے آنکھیں بند کر لی اور سر تک چادر اوڑھی۔ کاش کوئی مجھے اس مصیبت سے نکال لے۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے لبوں سے نکلے، کمرے میں درجہ حرارت ایک دم گر گیا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، پردے ہلنے لگے، اور پھر میں سن رہا ہوں، وہی سرگوشی، وہی جن زادہ۔ مہوش نے سانس روک لی۔ کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ میں تمہیں بچا لوں؟ مہوش کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ خوف اور حیرت کے مارے اپنی جگہ جم گئی۔ کمرے میں ہوا اچانک سرد ہو چکی تھی، جیسے کسی نے ساری حدت کھینچ لی ہو۔ یہ وہی ہے، وہی پراسرار موجودگی، وہی سرگوشی جو قبرستان میں سنی تھی، وہی لمس جو اس کے بستر پر محسوس ہوا تھا۔ مہوش نے کانپتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ کون ہو تم؟ سرگوشی قریب آ گئی، اتنی قریب کہ اسے اپنے کان کے پاس سانسوں کی ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔
میں وہ ہوں جسے تو نے پکارا تھا۔ مہوش نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا، وہ تیزی سے بولی، مگر اس کی آواز کپ کپ آ رہی تھی۔ ہوا میں ایک مدھم سی ہنسی گونجی، گہری، نرم، مگر عجیب طور پر بھیانک۔ تو پھر کس کو بلایا تھا؟ کون ہے جو تجھے اس جہنم سے نکال سکتا ہے میرے سوا؟ مہوش کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ تم کیا ہو؟ انسان تو نہیں ہو؟ ہوا یکدم ساکت ہو گئی۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ روشنی مدھم ہونے لگی۔ کمرے کی دیواروں پر سائے لرزنے لگے، جیسے کسی نے فضا میں سیاہی کھول دی ہو، اور پھر آئینے میں وہ دکھائی دیا، وہی جو قبرستان میں تھا، لمبا، پراسرار، گہری سرمئی آنکھوں والا، جو روشنی میں بھی دھندلا سا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، جیسے وہ ہمیشہ سے یہ لمحے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ مہوش نے اپنی جگہ پر جم کر سانس روک لی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ یہاں سے، جنزادہ مسکرایا۔ میں جا سکتا ہوں، وہ آہستہ سے بولا، مگر تو کیا واقعی چاہتی ہے کہ میں چلا جاؤں؟ مہوش کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ ہاں، وہ بمشکل بولی، مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جنزاد خاموش رہا، پھر سر جھکا کر مدھم آواز میں بولا، جھوٹ مت بول مہوش، میں وہ ہوں جس سے تو انجان تھی، مگر تجھے ہمیشہ سے جانتا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی گہرائی تھی کہ مہوش کانپی۔ یہ سب غلط ہے، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ جنزادے نے قدم آگے بڑھایا۔ میری دنیا میں سب کچھ وہی ہوتا ہے جو ہونا چاہیے۔ مہوش کا گلا خشک ہو گیا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ جنزادے کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ تجھے۔ مہوش کے جسم میں جیسے جان ہی نہ ہو۔ وہ جنزادے کی سرمئی غیر انسانی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو روشنی میں ہلکی چمک لیے تھی۔ تجھے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ جنزاد کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری، مگر مسکراہٹ میں ایسا کچھ تھا جو مہوش کو اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ ہاں تجھے، وہ سرگوشی میں بولا، اور کوئی طاقت تجھے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ مہوش کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آئے گا۔ یہ سب غلط ہے، وہ سر جھٹک کر بولی۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم کوئی انسان نہیں۔ جنزاد نے آہستہ سے سر جھکا کر نظریں اس پر گاڑ دیں۔ تو نے کب مجھے انسان کہا تھا؟ مہوش نے تیزی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھس گئے۔ جاؤ یہاں سے، وہ تقریباً چیخ پڑی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں تمہیں نہیں چاہتی۔ جنزاد خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی، جیسے مہوش کی باتیں اس کی روح کو چھو گئی ہوں۔ تو مجھے نہیں چاہتی؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ مہوش نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر جنزاد نے سر اٹھایا۔ پھر دیکھتے ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ کون تجھے چاہنے پر مجبور کرتا ہے؟ اگلے دن چچی فیروزہ بیگم نے مہوش کو زبردستی کمرے سے نکالا اور ارمان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بھی انکار کرے گی؟ چچی کی تیز آواز گونجی۔ کل نکاح طے ہو چکا ہے، اور تو چاہے یا نہ چاہے یہ نکاح ہو کر رہے گا۔ ارمان مکروہ ہنسی ہنس کر مہوش کے قریب آیا۔ مان جا مہوش، آخر کب تک انکار کرتی رہے گی؟ دیکھ، تجھے پسند ہو یا نہ ہو، کل تو میری ہی ہو جائے گی۔ مہوش کا دل چاہا کہ وہ بھاگے، مگر چچی نے اس کا بازو سختی سے پکڑے رکھا۔ بس بہت ہو گیا، چچی غصے سے دھاڑی۔ یہاں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، اگر زیادہ نخرے دکھائے تو میں۔ چچی کی بات پوری ہونے سے پہلے اچانک کمرے میں درجہ حرارت تیزی سے گرا۔ ایک سرد لہر پورے ماحول میں چھا گئی۔ مہوش نے جرجری لی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارمان نے ارد گرد دیکھا۔ فیروزہ بیگم نے سر اٹھایا۔ ان دونوں کے چہرے پر دہشت چھا گئی۔ سامنے دیوار پر مہوش کی پرانی الماری کے شیشے میں ایک پرچھائی ابھری، ایسی پرچھائی جو کسی انسانی وجود سے بڑی اور زیادہ گہری تھی۔ اللہ خیر! چچی نے ہڑبڑا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ ارمان نے ایک قدم پیچھے لیا۔ یہ کیا ہے؟ مہوش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ وہیں تھا، اس کی آنکھوں میں وہی چمک، چہرے پر پراسرار مسکراہٹ، اور جیسے ہی بولا، پورے کمرے میں ایک سرگوشی گونجی۔ اب کھیل شروع ہوتا ہے۔ چچی فیروزہ بیگم نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کانپتے ہوئے دیوار کی طرف دیکھا، جہاں شیشے میں گہرا سایہ ابھر رہا تھا۔ کمرے کی فضا بھاری تھی، جیسے ہوا میں کچھ غیر مرئی بوجھ شامل ہو گیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ارمان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ مہوش کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ یہاں ہے، اس نے دل میں سوچا۔
जिनज़ादा मुकम्मल तौर पर आईने में दिखाई दे रहा था, मगर ये कोई आम अक्स नहीं था, कुछ और था, ऐसा जो किसी और दुनिया से आया था। और फिर वो सरगोशी दोबारा गूंजी। मैंने कहा था ना, खेल शुरू हो चुका है। अचानक अरमान चीख उठा और पीछे हटने लगा। ये सब क्या है? वो खौफ से चिल्लाया। फिरोज़ा बेगम भी कांपती हुई पीछे हट गई। ये कैसी शैतानी चीज़ है, अल्लाह बचाए। और फिर अचानक एक झटके के साथ शीशे में लर्जिश पैदा हुई, जैसे किसी ने उसके अंदर ज़ोर से ज़रब लगाई हो। शीशा दरारों में बंटने लगा और अरमान की टांगें कांपी। ये तुम क्या कर रहे हो? वो घगियाया। जिनज़ादा पुरसकून था, मगर उसकी आंखों की रोशनी मज़ीद गहरी हो गई। वही कर रहा हूँ जो ज़रूरी है अरमान। अचानक अरमान के जिस्म पर दबाव बढ़ने लगा, जैसे कोई ना नजर आने वाला हाथ उसे पीछे धकेल रहा हो। नहीं! अरमान ने ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश की, मगर आवाज़ घुटने लगी। वो दीवार से जा टकराया। जैसे ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, अचानक कमरे की खिड़की ज़ोर से हिली। पर्दे आसमान की तरफ बुलंद हो गए, जैसे हवा में मुअल्लिक हों। महविश की सांस रुकी। फिरोज़ा बेगम ने खौफ से दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही हैंडल पकड़ा, दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। या अल्लाह! वो कांपती ही पीछे हटी। जिनज़ादा जो अब आईने में मुकम्मल नजर आ रहा था, महविश को देखने लगा। अब भी कहेगी कि मुझे नहीं जानती? महविश ने सर झटक कर कहा। ये सब बंद करो। जिनज़ाद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर एक लम्हे में आवाज़ें थम गईं। हवा रुक गई, खिड़की के पर्दे गिर गए और अरमान ज़मीन पर ढह गया, जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई हो। महविश हाँप रही थी, दिल जैसे पसलियों से टकरा रहा था। फिरोज़ा बेगम ने लरजती आवाज़ में कहा, ये सब क्या था? ये क्या है? जिनज़ादे ने पूरी सरार मुस्कुराहट से कहा, ये शुरुआत है चची। उस रात जब सब सोने चले गए, महविश जागती रही। वो आईने के सामने बैठी सोच में गुम। ये सब क्यों हो रहा है? जिनज़ादा कौन है? वो मुझे क्यों चाहता है? उसी लम्हे कमरे में हल्की सी सरसराहट हुई। महविश ने चौंक कर इधर उधर देखा और फिर अचानक वही मध्यम सरगोशी उभरी। अब वक्त आ गया है कि तो हकीकत जाने। और इस लम्हे महविश को एक ऐसा इंकशाफ हुआ जो उसकी रूह को झंझोर कर रख गया। रात का वक्त था, मगर महविश को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी थी और वो आईने के सामने बैठी अपने ही अक्स को तक रही थी। अब वक्त आ गया है कि तो हकीकत जाने। ये वो अल्फाज थे जो इज़ल ने कहे थे। उसके बाद वो खामोश हो गया, मगर कमरे में मौजूदगी का एहसास बाकी था। महविश ने आहिस्ता से लब हिलाए। तो कौन सी हकीकत? हवा में सरसराहट हुई और जैसे ही आईने में एक हल्की जुम्बश हुई, महविश ने जल्दी से पीछे देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। ये सब वहम है। वो खुद को तसल्ली देने की कोशिश करने लगी, मगर दिल मानने को तैयार न था। महविश! ये आवाज़ बाहर से आई। ये चची की नहीं थी, एक मर्दाना गहरी भयानक आवाज़ थी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी। महविश का दिल दहल गया। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर सहन की तरफ देखा। बाहर रात की तारीकी में कुछ नज़र नहीं आ रहा था, मगर एक साया हल्की हरकत कर रहा था। महविश ने बामुश्किल खुद को संभाला और पीछे हटने लगी। ये मत समझ कि तू महफूज है। आवाज़ जैसे ज़मीन के नीचे से आ रही थी और दरवाज़ा ज़ोर से धड़म से खुला। महविश पीछे गिर गई। उसके सामने दराज कद वजूद खड़ा था, लंबा सुर्ख चमकती आंखों वाला, ऐसा सायादार जिस्म जैसे धुएं से बना हो। ये इज़ल नहीं, कोई और था। तू समझती है कि वो तेरा मुहाफिज है? वो भयानक आवाज़ गूंजी। इज़ल तुझे अपनी मिल्कियत बना रहा है, मगर मैं ये नहीं होने दूंगा। महविश का गला खुश्क हो गया। तो तुम कौन हो? वो मखलूक आगे बढ़ी और जैसे ही उसने हाथ उठाया, पूरे कमरे में ज़ोरदार इर्ताश फैला। खिड़कियों के शीशे लरजने लगे, दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। मैं दरियाज़ हूँ और तू इस खेल की मोहरा है। महविश की चीख निकलने वाली थी कि अचानक तूफानी झटके और एक कुव्वत से वो कमरे में दाखिल हुई। खबरदार दरियाज़! ये इज़ल था। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी और जैसे ही वो महविश के करीब आया, सारी फिजा जमने लगी। दरियाज़ ने एक ज़ोरदार कहका लगाया। तू आखिर आ गया इज़ल, मगर क्या तू इसे हमेशा के लिए बचा पाएगा? महविश बेबस नज़रों से दोनों को देख रही थी। ये क्या हो रहा है? मैं कौन हूँ? तुम लोग मेरे पीछे क्यों हो? इज़ल ने महविश को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मोहब्बत या दावा वो नहीं जानते थे। सब बताऊंगा, मगर अभी नहीं। महविश ने बमुश्किल सर हिलाया। ये खेल ख़त्म नहीं हुआ इज़ल।
दरियाज धमकी भरे लहजे में बोला, महविश हमारी दुनिया का हिस्सा है और तू इसे काबू नहीं रख पाएगा। ये कहकर दरियाज धुंध में तहलील हुआ। जैसे ही गायब हुआ, सारा घर जोरदार झटके से पुरसुकून हो गया। महविश का दिमाग सुन था। ये सब क्या था? वो हाँफती हुई बोली। इज़ल खामोशी से उसके करीब आया और धीरे से बोला, अब तुझे वो जानना होगा जो हमेशा तुझसे छुपाया गया। महविश दीवार से लगी थी। पूरा जिस्म खौफ से सुन्न हो चुका। दरियाज गायब, मगर उसकी भयानक सुर्ख आंखें अब भी महविश के जहन में घूम रही थी। ये सब क्या था? मैं कौन हूँ? इज़ल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़ा। वक्त आ गया है कि तू हकीकत जाने। महविश ने आंखें उठाकर उसे देखा। उसकी नज़रें किसी जादू की तरह गिरफ्त में लेने वाली थी, गहरी, पुरस्रार और किसी नाकाबिले फहम राज से भरी। मुझे सब जानना है, वो बेकरारी से बोली। ये दरियाज कौन था? वो क्यों कह रहा था कि मैं तुम्हारी मिल्कियत हूँ और तुम कौन हो? इज़ल ने गहरी सांस ली, धीरे से बोला, तू हमेशा से हमारे दरमियान रही है, मगर तुझे इसका इल्म नहीं था। तेरा खून आम इंसानों जैसा नहीं, तो एक ऐसी नस्ल का हिस्सा है जिस पर जिन्न आशिक हो सकते हैं, जिसे हमारी दुनिया अपनी तरफ खींचती है। महविश का सर चकराया। ये सब बकवास है, वो सर झटके बोली। मैं आम इंसान हूँ, तुम लोगों में से नहीं हूँ। इज़ल मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जिसने महविश के दिल में खौफ पैदा किया। तो चाहे या ना चाहे, हकीकत नहीं बदल सकती। महविश ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर इज़ल ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। मुझे तुझ पर दावा है महविश, मैं वो हूँ जो तुझे हमेशा देखता आया, तुझे बचाने के लिए हर हद पार कर सकता है। महविश के अंदर खौफ और बेबसी का तूफान उठने लगा। मगर ये सब नहीं चाहती मैं, वो चीख कर बोली। मैं आम जिंदगी जीना चाहती हूँ। इज़ल की आंखों में एक लम्हे के लिए चमक मध्यम पड़ी, मगर वो दोबारा भड़क उठी। कुछ चीज़ें चाहने से नहीं बदलती महविश। ये कहकर उसने हाथ उठाया और एकदम पूरे कमरे में स्याह धुंध फैलने लगी। महविश ने घबराकर चारों तरफ देखा। ये क्या कर रहे हो? इज़ल ने गहरी सरगोशी में कहा, तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, चाहे दुनिया तबाह हो जाए। महविश की सांसें बेतरतीब थी। कमरा धुंध से भर चुका था, जैसे किसी ने रोशनी को निगल लिया हो। ये सब बंद करो, वो चीख कर बोली, मगर उसकी आवाज़ धुंध में जज़ब हो गई। इज़ल सामने खड़ा था, आंखों में वही खतरनाक चमक जो किसी सूरत उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तू जितनी मर्जी इनकार कर ले, हकीकत नहीं बदलेगी महविश। महविश ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदमों में जान ही नहीं थी। मुझे ये सब नहीं चाहिए, वो खौफ और गुस्से में चीख गई। ये सब तुम्हारी दुनिया के असूल होंगे, मगर मैं इंसान हूँ, मैं तुम में से नहीं हूँ। इज़ल के चेहरे पर लम्हे भर के लिए खामोशी छा गई, जैसे वो महविश की बात पर गौर कर रहा हो। फिर वह आहिस्ता से आगे बढ़ा और नरमी से बोला, क्या तू वाकई खुद को आम इंसान समझती है? महविश ने गुस्से से सर हिलाया। हाँ। इज़ल के लबों पर अजीब मुस्कुराहट उभरी। अच्छा, तो फिर ये बता, जब तू कब्रिस्तान में बैठी अपनी बर्बादी की दुआएं मांग रही थी, तो तुझे कौन बचाने आया था? महविश की आंखें फैली। जब तेरी चची ने तुझे जहर देने की कोशिश की, तुझे किसने बचाया? महविश की सांसें तेज हो गईं। जब अरमान ने तुझे अपनी मर्जी से झुकाने की कोशिश की, कौन था जिसने उसे खौफ में डाला? अब महविश ने नजरें झुकाई, जैसे इन सब सवालों के जवाब जानती हो, मगर मानना नहीं चाहते थे। इज़ल ने आहिस्ता से सर झुकाया, जैसे किसी नाकाबिले फहम मोहब्बत की अजियत महसूस कर रहा हो। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ महविश। उसकी आवाज़ गैर मुतवक्किर नरम थी। मगर क्या तू वाकई चाहती है कि मैं चला जाऊँ? महविश ने लरजते लबों से सर उठाया। हाँ। उसकी आवाज़ में हल्की लर्जिश थी, मगर वो अपनी बात पर कायम रही। इज़ल चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से सर हिलाया, पीछे हटा। कमरे की धुंध खत्म होने लगी और माहौल मामूल पर आ गया। ठीक है महविश, इज़ल ने मध्यम आवाज़ में कहा, अगर तू चाहती है कि मैं चला जाऊं तो चला जाऊंगा। महविश का दिल एक लम्हे के लिए किसी अनजाने एहसास में धड़क उठा, मगर उसने जल्दी से खुद को मजबूत किया। जाओ। इज़ल ने एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब हो गया। महविश ने गहरी सांस ली, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी जगह महसूस हुई। सहन के दरख्तों की शाखें बुरी तरह से लरज रही थी, जैसे किसी ने पूरी फिजा हिला दी हो। बिजली की चमक अंधेरे को चीरती महविश की आंखों में चुभ रही थी और ज़मीन के अंदर जैसे कोई ताकत धड़क रही हो। इज़ल और दरियाज आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में शदीद गुस्सा, दावा और जंग की लपक थी। ये फैसला तू नहीं करेगा दरियाज। इज़ल की आवाज़ बिजली की गरज की तरह गूंजी।
دریاز نے کہہ زوردار لگایا۔ کیا تو واقعی سمجھتا ہے کہ مہوش کو تجھ جیسے کمزور کے لیے چھوڑ دوں گا؟ ایزل نے غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ بلند کیا اور زوردار جھٹکے کے ساتھ مہوش کے ارد گرد ہوا گھومنے لگی، جیسے کسی نے پوری فضا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ رک جاؤ، مہوش نے کانپتی آواز میں کہا، مگر کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ ایزل اور دریاز ایک دوسرے پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ اچانک مہوش کے جسم میں شدید درد اٹھا۔ وہ اپنے گھٹنے پکڑ کر زمین پر گر گئی اور ایک لمحے میں پورے صحن میں روشنی پھیل گئی۔ ایزل اور دریاز دونوں رک گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دریاز نے حیرت سے کہا۔ مہوش کے جسم کے گرد ہلکی نیلی روشنی چمکنے لگی، جیسے اس کے اندر کوئی پوشیدہ طاقت جاگ رہی ہو۔ ایزل نے بے یقینی سے مہوش کو دیکھا۔ یہ ممکن نہیں۔ مہوش کے اندر ایک تیز جھماکا ہوا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار روشنی کے ساتھ دھماکے میں سب کچھ ساکت ہو گیا۔ جب روشنی کم ہوئی تو ایزل اور دریاز دونوں زمین پر گرے تھے، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے انہیں دھکیلا ہو۔ مہوش ہانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں کوئی اور چمک تھی، کوئی ایسی چیز جو پہلے نہیں تھی۔ ایزل نے بمشکل خود کو سنبھالا اور سرگوشی میں کہا، یہ تو نے کیا کیا مہوش؟ مہوش نے اپنی ہتھیلی دیکھی جہاں نیلی روشنی کی ہلکی چمک باقی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ کمزور آواز میں بولی، مگر اب میں جانتی ہوں کہ میں عام انسان نہیں۔ دریاز نے آنکھیں تیز کر کے اسے دیکھا۔ اگر تو جاگ چکی ہے تو اب تو ہماری دنیا سے نہیں بچ پائے گی مہوش۔ ایزل نے فوراً مہوش کے آگے کھڑے ہو کر کہا، میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گا۔ مہوش نے بے یقینی سے ایزل کو دیکھا، پھر دریاز کی سرخ چمکتی آنکھوں کی طرف۔ اگر میں واقعی عام نہیں تو پھر کون ہوں؟ دریاز نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب تو ہماری دنیا کا دروازہ کھول چکی ہے مہوش، تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایزل فوراً مہوش کے آگے کھڑا ہو گیا۔ میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ مہوش کے جسم کے گرد نیلی روشنی ہلکی پڑی اور وہ خود کو کمزور محسوس کرنے لگی۔ دریاز نے ہاتھ بلند کیا اور مہوش کی طرف ایک سیاہ دھند لپکی، جیسے اسے جکڑنے کے لیے بڑھ رہی ہو۔ مہوش کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ ایزل نے فوراً مہوش کو بازو میں لے کر اپنی طاقت سے ایک حفاظتی دائرہ بنایا، مگر دریاز کی سیاہ قوت نے دونوں کو گھیر لیا۔ اب تو میری دنیا میں چلے گی مہوش، دریاز دہاڑا۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، وہ سوچنے لگی۔ اگر میں نہ ہوتی تو ایزل کو اتنا کمزور نہ ہونا پڑتا۔ ایزل کا چہرہ تکلیف میں تھا۔ مہوش نے ہمت کر کے کہا، مجھے لے جاؤ مگر ایزل کو چھوڑو۔ ایزل نے فوراً اسے دیکھا۔ نہیں، تو ایسا نہیں کرے گی۔ مہوش کی آنکھوں میں درد تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم میری وجہ سے مر جائے۔ دریاز نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ اب فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایزل نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس کی پوری مخلوق کی طاقت جاگ اٹھے۔ تو نے مہوش کو حاصل کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ ایزل کی آواز بجلی کی طرح گونجی۔ اس کے ہاتھ سے نیلی چمکدار روشنی نکلی جو سیدھی دریاز پر لگی۔ دریاز چیخ اٹھا۔ مہوش نے حیرت سے ایزل کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ ایزل نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ میری آخری طاقت ہے مہوش۔ مہوش کے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا۔ ایزل، تو مر نہیں سکتا۔ ایزل نے آہستہ سے کہا، تو چاہے یا نہ چاہے میں تجھے ہمیشہ محفوظ رکھوں گا۔ مہوش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تیرا ساتھ چاہیے ایزل۔ ایزل کے ہاتھ میں ہاتھ دیے مہوش نے آخری بار اپنی دنیا دیکھی۔ وہی گھر جہاں اس نے سالوں تک ظلم سہا، وہ گلیاں جہاں کبھی بچپن کے خواب سے جائے، وہ آسمان جو اسے ہمیشہ قید محسوس ہوتا۔ اب وہ سب چھوڑنے جا رہی تھی۔ اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو واپس نہیں آ سکے گی۔ ایزل کی آواز میں عجب سنجیدگی تھی۔ مہوش نے گہری سانس لی، جیسے خود کو اس فیصلے کے لیے تیار کر رہی ہو۔ میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ ایزل کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری، جیسے وہ یہی الفاظ سننے کو بے چین تھا۔ تو پھر چل۔ اگلے ہی لمحے زمین کے نیچے گہری درار پڑی اور نیلی روشنی مہوش اور ایزل کو لپیٹنے لگی۔ ہوا میں ارتعاش پیدا ہوا، جیسے دنیا کے اصول بدل رہے ہوں۔ مہوش نے آنکھیں بند کی اور جب کھولیں تو اس کے قدم کسی اور جگہ تھے۔ یہاں کی زمین کالے پتھروں کی تھی، آسمان گہرا نیلا، چاروں طرف روشنی کی بجائے مدھم چمکتی دھند جو ہوا میں تیر رہی تھی۔ یہ کہاں ہیں ہم؟ مہوش کی آواز لرز رہی تھی۔ ایزل نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، یہ میری دنیا ہے مہوش، یہاں تو ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ مہوش نے چاروں طرف نظر گھمائی۔
یہ جگہ حسین تھی مگر کسی خوفناک خواب کی طرح۔ یہاں درخت سیاہ اور لمبے مگر ان کے پتوں پر نیلی چمک تھے۔ فضا میں سرگوشیوں کی طرح مدھم آوازیں گونج رہی تھی، جیسے کوئی ہمیشہ بات کر رہا ہو مگر دور کہیں۔ یہ سب خواب جیسا لگتا ہے، مہوش نے کہا۔ ایزل نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں مہوش، یہ حقیقت ہے، اور اب تو ہمیشہ کے لیے میری ہے۔ کچھ دن گزر چکے یا شاید ہفتے، مہوش کو وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایزل کے ساتھ وہ ایک شیشے کے محل میں رہ رہی تھی جو کسی جادوئی طاقت سے روشن تھا۔ یہاں کوئی انسان نہیں تھا، صرف وہی غیر مرئی سائے تھے جو کبھی نظر آتے اور ایزل کے حکم پر جھک جاتے۔ مہوش کے لیے سب کچھ خواب کی طرح تھا، نہ کوئی چچی کا ظلم، نہ ارمان کا خوف، نہ دنیا کی تلخیاں، مگر یہاں کچھ ایسا تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ ایک دن اس نے ایزل سے پوچھا۔ ایزل نے لمحے بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر بولا، یہاں سب کچھ ہے مگر وہی جو میں چاہتا ہوں۔ مہوش کا دل دھڑکا۔ اگر میں واپس جانا چاہوں، اس نے آہستہ سے کہا۔ ایزل کی مسکراہٹ لمحے میں ختم ہوئی۔ یہ ممکن نہیں۔ مہوش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ تو نے کہا تھا کہ میں یہاں محفوظ رہوں گی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قید ہوں۔ ایزل کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ یہاں تو قید نہیں ہے مہوش، مگر تو واپس نہیں جا سکتی کیونکہ اب تو اس دنیا کا حصہ بن چکی ہے۔ مہوش کے اندر عجیب سا خوف پیدا ہونے لگ گیا۔ دن گزرتے گئے اور مہوش نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنا شروع کی۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ہلکی نیلی ہونے لگی اور کبھی کبھی جب وہ پانی چھوتی تو وہ برف میں بدل جاتا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایزل سے پوچھا۔ ایزل نے سکون سے کہا، یہ وہ چیز ہے جو میں چاہتا تھا مہوش، تو اب میری دنیا کا حصہ ہے۔ مہوش کو لگا جیسے زمین ہل گئی۔ نہیں، میں انسان ہوں، میں یہ سب نہیں بن سکتی۔ ایزل نے اسے دیکھا۔ مگر تو پہلے ہی بدل چکی ہے مہوش۔ ایزل نے کبھی بھی مہوش کو تکلیف نہیں دی تھی، مگر اس کی محبت میں کچھ ایسا تھا جو حد سے زیادہ شدید تھا۔ جب مہوش نے ایک دن محل کے دروازے کے باہر جانے کی کوشش کی تو پورا آسمان اندھیرا ہو گیا۔ ایزل فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آواز میں نرمی تھی مگر آنکھوں میں خبردار کرنے والی چمک۔ بس باہر دیکھنا چاہتی تھی۔ مہوش گھبرا گئی۔ ایزل نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ یہاں باہر جانے کی ضرورت نہیں مہوش، یہ ساری دنیا تجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، تجھے بس میرے پاس رہنے کی ضرورت ہے۔ مہوش کے پاس اب دو راستے تھے، یا تو وہ اس دنیا کا مکمل حصہ بن جائے یا پھر اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرے۔ مگر کیا ایزل اسے جانے دے گا؟ ایک رات جب ایزل سو رہا تھا، مہوش نے چپکے سے کھڑکی سے باہر جانے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے محل کی دہلیز پار کی، ہوا میں زوردار دھماکہ ہوا اور ایزل ایک لمحے میں اس کے سامنے آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ لمحہ آنے والا ہے۔ مہوش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ محبت نہیں ہے ایزل، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ ایزل کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، محبت زبردستی نہیں ہوتی، مگر بعض محبتوں میں چھوڑنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ مہوش کا دل کانپا۔ وہ بھاگ سکتی تھی، نہیں، یہ اس کی قسمت بن چکی تھی۔ ایزل کی دنیا، ایزل کی محبت اور شاید ہمیشہ کے لیے ایزل کی قید۔ آسمان پر نیلے ستارے چمک رہے تھے۔ اندھیرے میں مہوش نے ایزل کا ہاتھ تھاما، یہ جانتے ہوئے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں جا سکے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔